یوسف علیہ السلام نے سوال کیا، فرمایا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، تمہیں پتا ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اور گھبراؤ نہیں، اذ انتم جاہلون، تم اس وقت ناسمجھ تھے، تم مجرم نہیں ہو، تم ظالم نہیں ہو، تم ہمارے دشمن نہیں ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ 7 سال کی عمر میں جس کو دھکے مکے مار کے کنویں میں گرایا تھا، کنویں میں گرا کے واپس چلے گئے، یہ وہ کہہ رہا ہے، ان کنویں میں گرانے والوں کے ساتھ کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے بھائیوں گھبراؤ نہیں، تم اس وقت ناسمجھ تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا۔ آج ہم بھی کبھی جھگڑوں میں ایسے کرتے ہیں کہ ہماری لڑائی ہو جائے اور ہم کہیں نہیں بھائی آپ سے غلطی ہو گئی ہے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو مارتے ہیں، ہم کہتے ہیں اوہ غلطی ہو گئی، اس ہاتھ سے اس ہاتھ کو لگ گیا، اندر کے دانت ہیں زبان کو کاٹ جاتے ہیں، ہم نے کبھی دانت کے خلاف دعویٰ نہیں کیا، اور یہاں بھائیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لڑائیاں کھڑی ہیں، کیوں؟ یعقوب علیہ السلام کا صبر، یوسف علیہ السلام کا صبر، بھائیوں کے سے کتنی خوبصورت ترتیب سے بات کر رہے ہیں کہ میرے بھائیوں تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، لیکن گھبراؤ نہیں، تم ظالم نہیں تھے، تم جاہل تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا اس وقت۔ وہ کہنے لگے اچھا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف ہو، ہمیں کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ یوسف ہو، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہو؟ وہ کہنے لگے ہاں انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا ہے، انہ من یتقی ویصبر، جو بھی صبر اختیار کرے گا، اللہ بتا رہے ہیں جو بھی گناہوں سے بچے گا صبر کرے گا تو اللہ کبھی اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو یہ سب بھائی کہنے لگے کہ بھائی جان تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے، ہم تو کنویں میں ڈال کے چلے گئے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ اب کہانی قصہ ختم ہے، اللہ نے تو بہت بڑی عزت آپ کو عطا فرمائی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی الزام نہیں ہے، صبر جمیل ہے، آج کے دن کوئی الزام نہیں ہے، صبر جمیل ہے، آج کے دن کوئی الزام نہیں ہے۔ یہی جملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رمضان کو جب مکہ فتح فرمایا اور آپ کے دشمن سامنے کھڑے ہو گئے تو آپ نے ان کو یہی بات کہی جو سارا واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میرے بھائیوں کوئی الزام نہیں ہے، میری طرف سے کوئی سختی نہیں ہے، میں محمد بھی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے۔ تو بھائیوں یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا مہینہ اللہ نے دیا ہے، سحری سے لے کر افطاری تک، افطاری سے لے کر سحری تک صبر کی مشق کروائی ہے، پورا مہینہ مشق کروائی ہے، پھر 11 مہینے اس پر چلنے کی ترتیب دی ہے۔ اب میرے بھائیوں صبر کرنا ہے، بے صبری سے نہیں چلنا، بے صبری سے نہیں چلنا، اس لیے اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو فرمایا لا تکن مثل فلان، فلاں کی طرح مت بنو، کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، وہ پہلے تہجد پڑھتا تھا پھر تہجد چھوڑ دی ہے، مسلسل تہجد پڑھنا یہ تہجد کا صبر ہے، پڑھتے پڑھتے چھوڑ دینا یہ بے صبری ہے، نمازیں مستقل پڑھنا یہ صبر ہے، نمازوں کو پڑھتے پڑھتے بیچ میں چھوڑ دینا یہ بے صبری ہے۔ عقائد کے اندر بھی صبر ہے، ایک اللہ کا مقام ہے، کوئی نبی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، پھر نبیوں کا مقام ہے، کوئی صحابی وہاں نہیں پہنچ سکتا، پھر صحابہ میں ابو بکر کا اونچا، عمر اس کے بعد، پھر عثمان اس کے بعد، پھر علی اس کے بعد، پھر نیچے کوئی صحابی اوپر والے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ عقائد کے اندر بھی صبر سکھلایا ہے، پھر عبادات کے اندر بھی صبر سکھلایا ہے۔ اللہ کے نبی کی نماز کتنی خوبصورت تھی، اما عائشہ فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان نمازوں کی لمبائی کے بارے میں نہ پوچھو، ان کے حسن کے بارے میں نہ پوچھو، عبادات کے اندر بھی صبر ہے۔ پھر معاملات ہیں، یہ ہمارا دین، جیسے یہ بریانی بناتے ہیں تو نیچے ایک تہ لگاتے ہیں، پھر اوپر تہ لگاتے ہیں، پھر اور تہ لگاتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی رنگ بھر دیتے ہیں تو وہ نیچے تک سارا رنگ ہی رنگ چلا جاتا ہے۔ یوں ہمارا دین ہے، سب سے پہلے ہمارے عقائد ہیں، پھر اوپر ہماری عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ،
الحج. پھر اس کے اوپر ہمارے معاملات ہیں, بازار کی زندگی, جوتا کیسے بیچنا ہے, کیسے خریدنا ہے, کپڑا کیسے بیچنا ہے, کیسے خریدنا ہے, فروٹ سبزی کیسے بیچنا ہے, کیسے خریدنا ہے, کاروبار کیسے کرنا ہے, معاملات کو بتایا. اس کے اوپر پھر معاشرت کی تہ لگائی ہے, معاشرت کی تہ لگائی ہے, سلوک کیسے کرنا ہے, گھر میں بیویوں کے ساتھ سلوک کیسے, بچوں کے ساتھ سلوک کیسے, بچیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان سے سلوک کیسے, ماں باپ سے سلوک کیسے, پڑوسیوں سے سلوک کیسے, یہ معاشرت کی تہ لگائی ہے. اس کے بعد اوپر اخلاق کا کور چڑھایا ہے. اب اس سب کے اندر صبر کو ڈالا ہے. یہ صبر جمیل سب کے اندر آئے گا. عقائد صبر والے, عبادات صبر والی, معاملات صبر والے, معاشرت صبر والی, اخلاق صبر والے. یہ جب انسان صابر بنے گا تو صبر کے بعد اللہ اسے وہ عہدہ عطا فرماتے ہیں جو عہدہ آج تک اس دنیا میں نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا. قل یا عبادی, اے میرے محبوب آپ میرے بندوں کو فرما دیں, قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم, میرے متقی بندوں سے فرما دیں, للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ, جو نیکی کرو گے اس کا بدلہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. لیکن اگر تم صبر کر کے میرے پاس پہنچ گئے تو پھر تمہیں بغیر حساب کے اللہ اجر عطا فرمائے گا. تو کیا خیال ہے بھائی, صبر کرنا ہے نا انشاءاللہ سب بھائیوں نے, صبر کے ساتھ جینا ہے نا انشاءاللہ. اب یہی بات جو آپ حضرات نے سنی ہے, اس بات کو اپنے گھروں میں لے کے جانا ہے. یہاں پر بس نہیں کرنا کہ آج ختم کا مولوی صاحب کا ہم آ گئے, وہ میٹھی روڈ سے آ گیا اور اس نے آ کر 2-4 باتیں سنا دی, گھنٹہ ہمارا لے لیا اور یہاں سے ہم خالی ہاتھ واپس چلے گئے. ایسے نہیں ہے. میرا آنا, آپ کا بیٹھنا, یہ سننا سنانا, یہ آج ہمارا بہت بڑے مقصد کے لیے ہے. اگر ہم یہاں سے یہ سبق لے کے چلے جائیں کہ ہم نے ساری زندگی صبر جمیل کے ساتھ گزارنی ہے, ساری زندگی مسلسل صبر کر کے گزارنی ہے, تو اللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اب یہ پیغام اپنے گھروں تک پہنچانا ہے, اپنی مستورات تک یہ پیغام پہنچانا ہے. ہماری مستورات کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے, بہت بڑا حق ہے. ہمیں سحری بنا کے دیتی ہیں, افطاری بنا کے دیتی ہیں, کپڑے دھو کے دیتی ہیں, اور ہم نے ان کو کیا سمجھ رکھا ہے, جبکہ ان مستورات کی برکت سے 4 بڑے خلیفہ, 2 خلیفہ اللہ نے مردوں کی محنت سے عطا فرمائے, ابو بکر اور علی براہ راست اللہ کے نبی کی محنت سے اسلام میں داخل ہوئے. 2 بڑے خلیفہ اللہ نے عورتوں کی محنت سے لائے, حضرت عثمان, حضرت عمر, یہ دونوں عورتوں کی محنت سے آئے. حضرت عمر نے بہن کو تھپڑ مارا, اتنا زور سے مارا کہ چہرے کے اوپر نشان بن گئے. اس سے حضرت عمر کا دل بسیج گیا اور بہن کے کہنے پہ اسلام قبول کر لیا. حضرت عثمان اپنی خالہ کے پاس گئے تو خالہ کہنے لگی, عثمان یا عثمان یا عثمان, لک الجمال ولک الشان, هذا نبی معه القرآن وجاءه التنزیل والفرقان فاتبعه لا تلیابک الاوثان. عثمان, آپ جیسا آدمی بتوں میں پیچھے پڑ جائے بڑی نااہلی کی بات ہے. یہاں قریب میں محمد رسول اللہ ہے, ان پہ وہی اتر رہی ہے, جاؤ جا کے ان کی بات سنو. حضرت عثمان اپنی خالہ کی برکت سے اسلام میں داخل ہوئے, حضرت عمر اپنی بہن کی برکت سے اسلام میں داخل ہوئے. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت فرمائی ہے, زمین پہ زلزلہ ہے, پھوڑا مارا, زمین رک گئی, سورج تیز ہوا, اسے غصے میں دیکھا, گھوڑ کے دیکھا, اس کی روشنی میں کمی آ گئی, دریا نیل خشک ہوا, اس کے نام پہ خط لکھا, 16 ہاتھ پہ اللہ نے اس کا پانی چڑھا دیا. وہ عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا, اس کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب ان کی بہن ہے. حضرت عثمان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب ان کی خالہ ہے. اللہ نے عورتوں کی پورا دین عطا فرمایا ہے, مسلسل مستقل پورا دین عطا فرمایا. لیکن بھائیو, ہم اس کے بارے میں بہت سست ہیں, بہت غافل اور لاپرواہ ہیں. آج رمضان کا مہینہ, اس مبارک رات کے اندر شب قدر اللہ نے ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر رکھی ہے. شب قدر ہے یا نہیں ہے, لیکن ہر رات قیمتی ہے, اور یہ تو 5 راتیں اتنی اہم ہیں, اتنی زیادہ قیمتی ہیں کہ ان راتوں کے اندر مستقل دعائیں مانگنا, اللہ کے سامنے رونا, اللہ کے حضور بارگاہ میں بیٹھنا. مجلس کے اندر تو ماشاءاللہ آپ بیٹھے, میرے بات کر لی, آپ نے سن لی, لیکن اب اپنی تنہائیوں میں چلے جائیں, اپنی دعا کے بعد اپنی تنہائیوں میں چلے جائیں. صرف اس مجلس کے اس اٹھنے سننے پر, اس چہل پہل پہ ہم اکتفا نہ کریں, تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے روئیں. اپنے گھروں کے اندر اپنے مسلمانوں پر بچھائیں. مستورات بھی اللہ کے سامنے رو رہی ہوں, مرد بھی اللہ کے سامنے رو رہے ہوں. کیا حالات ہیں اس وقت؟ کوئی بادشاہ ظالم نہیں ہے, کوئی ادارہ ظالم نہیں ہے, ظالم سب سے بڑا میں ہوں. ہماری قوم ظالم ہے, ہم خود ظالم ہیں. ہم اپنے گھروں کے اندر کتنا دین لے کر آئے, گھر کا دین پورا ہوتا, اللہ پورے پاکستان کو خوبصورت بنا دیتا. وَضَرَبَ اللَّهُ
مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللہ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں، علماء فرماتے ہیں ہر بستی کے اوپر یہ منطبق ہو سکتی ہے، ان میں یہ صفات ہو. ایک بستی کو اللہ بڑے امن سے چلا رہے تھے، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ہر طرف سے باہر سے مال آ رہا تھا، فراوانی تھی، چیزوں کے اندر سستائی تھی. کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، بستی والے اللہ کے ناشکرے بن گئے، اللہ کے ناشکرے بنے. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے ان کو بھوک بھی مسلط کی، اللہ نے ان پہ خوف بھی مسلط کیا. تو بھائیو آج توبہ کا دن ہے، معافی کا دن ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. اللہ بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے. فرمایا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے جب تک مانگتا رہے گا معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. انکم تخطئون اللیل والنہار، تم دن رات گناہ کرتے رہتے ہو، میں معاف کرتا رہتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو سب بھائیوں سے درخواست ہے، نیت کر لیں، عزم کر لیں، انشاءاللہ صبر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. کرتے ہیں سب کو نیت انشاءاللہ. اور بھائیوں یہ ساری چیزیں اس وقت تک ہمارے اندر نہیں آئیں گی جب تک کہ ہم اس صبر کو سیکھنے کے لیے، تقوی کو سیکھنے کے لیے، احسان کو سیکھنے کے لیے، دعا کی قبولیت کو سیکھنے کے لیے اس پر اپنی جان اور مال نہیں لگائیں گے. یہ تبلیغ کی بڑی خوبصورت محنت ہے، یہ کوئی رائیونڈ سے شروع نہیں ہوئی، یہ نظام الدین بنگلہ دیش سے شروع نہیں ہوئی. کوئی مرکز ایسا نہیں ہے جو اس کی ابتدا کر رہا ہو، کسی میں جرأت ہی نہیں ہے. یہ سارے جتنے بزرگ گزرے ان سب نے اللہ کے نبی سے یہ کام لیا ہے، اور اللہ کے نبی کو قرآن میں اللہ نے یہ کام سکھلایا ہے. اس کی ساری تفسیر اللہ نے قرآن میں بتلائی ہے. یہی سورہ یوسف جو 12 رکوع پر مشتمل جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً پیش کیا، اسی کے آخری رکوع میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. میرے محبوب آپ اعلان کریں یہ ہے میرا راستہ، میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف. دعوت کا عمل سب سے بڑا عمل ہے. اللہ تک پہنچنے کا راستہ نماز بھی ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ وہ کتے کو پانی پلانا بھی ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کسی جانور کے ساتھ احسان کرنا بھی ہے. لیکن اللہ کے نبی جس راستے پہ چل کر گئے ہیں وہ عظیم الشان راستہ، وہ دعوت کا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، کہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف. ایک ہے دعوت دینا، اب ہر وقت داعی بن کے زندگی گزاریں، اپنے گھروں میں بھی دعوت دے رہے ہوں، بچوں کے ساتھ خوشطبی کا اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے اندر بھی اللہ نے دعوت کو رکھا ہے کہ لقمان علیہ السلام بیٹوں کو دعوت دے رہے ہیں اپنے بچوں سے. لقمان علیہ السلام کے نام پہ اللہ نے سورت اتار دی، لقمان علیہ السلام کے نام پہ، نبیوں کے نام پہ اتارتے اتارتے ایک غیر نبی اس کے نام پہ بھی اتار دی، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بڑی خوبصورت دعوت دی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اپنے اندر سے غیر کے یقین کو نکالو، ان الشرک لظلم عظیم، یہ اللہ کے غیر کا یقین بہت بڑا ظلم ہے. ایک اللہ ہے، وحد اللہ، ایک اللہ سے ہونے کو بولو، فإن التوحید عصب الطاعات، ایک اللہ سے ہونے کو بولنا، اس کو اپنے دل میں بٹھانا، یہ ساری نیکیوں کی جڑ ہے. یہ اپنے گھر والوں سے بات کی جا رہی ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں اور جنگ والوں اپنے گھر والوں کو یہ بات بتاؤ، یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بچے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرو، ونہی عن المنکر، برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، تکلیف پر صبر کرو، ان ذلک لمن عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. تو بھائیو دعوت کی صفت ہم میں سے ہر بندے کے اندر ہو، چاہے وہ تبلیغ میں نکلا ہے نہیں نکلا، 4 مہینے لگائے ہیں نہیں لگائے، جگہ لگایا ہے نہیں لگایا، ابھی تک رائیوٹ بھی نہیں دیکھا، کسی مرکز میں بھی نہیں گئے. دعوت اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے. اس اللہ نے ہمارے اوپر قرآن نازل کیا، اس اللہ نے نماز کو فرض کیا، اس اللہ نے روزے کو فرض کیا، اس اللہ نے زکات کو، مالداروں پر حج کو فرض کیا، اسی اللہ نے ہم میں سے ہر ایک پر دعوت کو اللہ نے فرض کیا کہ دعوت دینا ضروری ہے، دعوت دینا ضروری ہے. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ ہم نے نہ کیا تو پھر بھی بچت ہو جائے گی، اللہ پکڑ لیں گے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. ہم پوچھیں گے آپ سے، اس لیے اللہ کے نبی نے 1,24,000 اکٹھے فرمائے اور آپ نے ان سے فرمایا الا وَإِنَّ رَبِّي دَاعِيَ، میرا اللہ مجھے بلائے گا، وَإِنَّهُ سَائِلٌ، مجھ سے پوچھے گا هَلْ بَلَّغْتَ، کیا تم نے پیغام پہنچایا؟ فَأَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ بَلَّغْتُ، میں کہوں گا ہاں اللہ میں نے پیغام
اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کے بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکل گئے اور کہاں کہاں تک صحابہ کرام پہنچے. آج ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کام کو آگے لوگوں تک پہنچائیں. جو اس کام کو کرے گا, جو اس کام کو کرے گا, یہ صحافیوں کو کتنا پیسہ ملتا ہے اور پھر یہ پورے چینل خرید لیتے ہیں اور پھر یہ لوگوں تک ایک پیغام پہنچاتے ہیں. کتنا بڑا پیسہ ہم کو ملتا ہے. ہم اللہ اس کے رسول کے صحافی بن جائیں, لوگوں تک اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچانا شروع کر دیں. سچا پیغام ہے, سچا پیغام ہے. اس سے بڑا سچا ہو کوئی نہیں سکتا. من نصدق من اللہ قیلا, من نصدق من اللہ حدیثا. اس سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ در در دریا دریا ایک ایک گھر 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 جائیں, پہنچیں اور وہاں جا کے یہ پیغام پہنچائیں. دکانداروں کو بتائیں, ریڑھی والوں کو بتائیں, بڑے افسران کو بتائیں, چھوٹوں کو بتائیں, سب تک یہ پیغام پہنچائیں. اس کائنات کا خالق اور مالک ایک اکیلا اللہ ہے. ہم دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں, ورنہ ہے اللہ کے پاس جانا ہے. بھائیو, یہ دعوت دینی ضروری ہے. اس دعوت کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا بھی ضروری ہے. صحابہ کرام میں کتنا اچھا ہوتا کہ ادھر مکہ ہوتا اور ساتھ اللہ کے نبی کی قبر ہوتی. کتنا خوبصورت ہوتا. یہ حج کرنے والے صرف چلے جاتے مکہ میں, یہاں بیت اللہ ہوتا تو اور ساتھ ہی چند فرلان کے فاصلے پہ اللہ کے نبی کا گھر ہوتا, تو یہ طواف ہوتا اور وہاں درود و سلام ہو رہا ہوتا. وہ درود و سلام کرتے اور یہاں کے طواف کرتے. یہ 500 کلومیٹر اللہ نے دور رکھا ہے اپنے نبی کے گھر کو, تاکہ یہ سارے حج کرنے والے, عمرہ کرنے والے یہ وہاں جا کے سوچیں گے اللہ کے نبی کی جائے پیدائش تو یہاں پر ہے, کیوں مکہ کو چھوڑا تھا. ان کو تاریخ بتائے گی. یہ پیچھے کی طرف جا کے دیکھیں گے جس دن ان کے نبی مکہ کو چھوڑ رہے تھے اور روتے روتے یہ کہہ رہے تھے, یا مکہ واطیبک من بلد واحبک الیہ, اے میرا مکہ تو مجھے کتنا پسند ہے, کتنا محبوب ہے. کاش کہ میری قوم یہاں سے نہ نکالتی, میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا. روتے روتے مدینہ چلے گئے. مدینہ کے اندر قبر بنی. اللہ کے نبی نے اللہ کے گھر کو چھوڑا, بیت اللہ کو چھوڑا, جس پہ پل پل کے اندر 120 رحمتیں, 60 رحمتیں طواف کرنے والے کے لیے, 40 نماز پڑھنے والے کے لیے, 20 دیکھنے والے کے لیے رحمتوں کے مرکز کو چھوڑا اور مدینہ میں جا کے اپنا گھر بنایا. اور پھر مدینہ سے صحابہ کو بھیجا, جاؤ یمن کی طرف, جاؤ یمن کی طرف, جاؤ شام کی طرف, جاؤ ایران کی طرف, نکلو نکلو نکلو. وہ ایک صحابی مدینہ کے اندر فوت ہوئے. اللہ کے نبی نے فرمایا, یا لیتہ مات بغیر مولدہ, کاش کے مدینہ کے علاوہ کہیں باہر جا کے مرتے. وہ کہنے لگے, یا رسول اللہ, کسی نے پوچھا مدینہ کی موت کتنی عظیم الشان ہے. فرمایا, ہاں, اگر یہ اللہ کے راستے میں نکل کے مر جاتے, جہاں ان کی قبر بنتی وہاں سے لے کر ان کے گھر تک بے جوڑ موتیوں کا محل اللہ بنا دیتے. تو بھائیو, دعوت دینی بھی ضروری ہے, اس دعوت کے لیے نکلنا بھی ضروری ہے. آپ سب بھائی تیار ہیں اس کے لیے؟ انشاءاللہ. اس بھائی کے 4 ماہ نہیں لگے, ہمت کر کے نیت کریں, انشاءاللہ 4 ماہ لگائیں گے. جس بھائی کے 4 ماہ نہیں لگے, کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ, کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. جس بھائی کے 4 ماہ نہیں لگے, ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں. مبارک رات ہے, مقدس رات ہے, رمضان کی ہر رات مبارک ہے. اللہ کو دکھانا ہے, اے اللہ 4 مہینے لگائیں گے, اللہ کے راستے میں نکلیں گے. ایک ایک نماز 49 کروڑ کے برابر, ذکر اور روزہ 49 کروڑ کے برابر. روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اس کا اجر. تشریف رکھیں. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, اللہ قبول فرمائے. آخری درجہ یہ ہے کہ بھائیو, ہر مہینے کے اندر 3 دن اہتمام سے لگائیں. اپنے گھروں کے اندر تعلیم کا حلقہ ضرور قائم کریں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے, تبلیغ والوں نے نہیں کہا. ہم بعض لوگ تبلیغ کو سمجھتے ہیں یہ ان بستر اٹھانے والوں کا کام ہے, یہ انہوں نے کہا ہے گھر میں تعلیم کرو. ان بیچاروں نے کچھ نہیں کہا. یہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک پیغام ہے جو 7 براعظم کے اندر اللہ نے اس کو کرا دیا ہے اور گھر گھر تک اللہ نے پیغام پہنچا دیا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. یہ اس گھر کو اللہ کہہ رہے ہیں جس گھر میں قرآن نازل ہو رہا ہے. یہ اس پاک گھر کو, اس پاک گھرانے کو اللہ کہہ رہے ہیں, یا نساء النبی لستن کأحد من النساء, میرے نبی کی عورتوں تم عام عورت کی طرح نہیں ہو. ان کو اللہ کہہ رہے ہیں, قرن فی بیوتکن, اپنے گھروں کے اندر رہو, باہر نہ نکلا کرو. لا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, اقمن الصلاۃ, نماز قائم کرو. تو کیا انہیں کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو؟ اللہ عائشہ سے کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو. حضرت حفصہ سے کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو. ان سے کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو.
کرو. کیا ہماری عورتوں کو یہ حکم نہیں آئے گا؟ اقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو. آتینا الزکاۃ، زکات ادا کرو. اطیعنا اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اپنے گھروں کے اندر تعلیم کرواؤ، قرآن حدیث کی تعلیم کرواؤ. نیت کرتے ہیں سب بھائی انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا